درس قرآن امت کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا یہ پیغام، اس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، علماء کی بھی، ائمہ کی بھی اور پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پہلے سمجھا جائے اور پھر اس کے احکامات پر، اس کے پیغام پر عمل کیا جائے۔ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ قرآن صرف دعویٰ نہیں کرتا، اس کو ثابت بھی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیں، اسلام ایسا مکمل، ایسا واحد مذہب ہے جس نے اللہ کا مکمل تعارف کرایا۔ باقی دنیا کے دوسرے مذاہب میں ان کے خداؤں کا جو کہ غلط ہے، ان کے خداؤں کے جو تعارف ہے وہ ناقص ہیں، نامکمل ہیں۔ تازہ اللہ نے ہم کو دکھلایا خدا کی طاقت ہے، اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے کام۔ دین کے حوالے سے تازہ اللہ دکھلایا کہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں وہ قانون بنا جو سعودی عرب اور دبئی اور پاکستان اور وہاں بننا چاہیے تھا، وہاں نہیں بنا، امریکہ کی پارلیمنٹ میں بنا۔ اسلاموفوبیا کا قانون بنا کہ ہر آدمی جو چاہے وہ اٹھا کر کے کہہ دے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک کام کر لو، خالی اپنے پاس قلم کی طاقت لے، یہ بہت طاقتور چیز ہے قلم، اس کی طاقت لے لو، تم اکیلے 10 لاکھ 15 لاکھ 50 لاکھ مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہو۔ تم جج بنو، تم ڈی ایم بنو، تم آئی ایس بنو، پی سی ایس بنو۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، محترم ماؤں اور بہنوں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہم کو قرآن مجید کے حوالے سے کچھ وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مصروف تو ہر شخص ہے، مسئلہ توفیق کا ہے۔ انسان کے سامنے دنیاوی طور پر بھی جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا ہے تو وہ شخص کتنا مصروف و وقت فارغ کرتا ہے، لیکن دین کے مسئلے میں ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بہانوں سے بھی لوگ اپنے وقت کو فارغ نہیں کر پاتے۔ دراصل یہ مسئلہ توفیق الہی کا ہے۔ اللہ کا ہم سب شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائی۔ دوسری بات، درس قرآن امت کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا یہ پیغام، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، علماء کی بھی، ائمہ کی بھی اور پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پہلے سمجھا جائے اور پھر اس کے احکامات پر، اس کے پیغام پر عمل کیا جائے اور پھر یہ میسیج اللہ کے تمام بندوں تک پہنچایا جائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے پچھلی آسمانی کتابوں کی حفاظت نہیں فرمائی، اس لیے وہ محفوظ نہیں رہیں۔ قرآن مجید کو اللہ نے اس لیے محفوظ فرمایا، یہ ایک تو آخری کتاب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے اس میں بڑی قیمتی باتیں لکھی ہیں کہ یہ
اللہ کا کلام بھی ہے۔ کلام اور کتاب، اس کو آج کے دور میں موبائل کی زبان میں بہت اچھے انداز سے ہم اس طریقے سے فرق کر سکتے ہیں کہ ہم جب کسی کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں کبھی کبھی ٹیکسٹ میسیج میں بھیجتے ہیں لکھ کر کے، اور کبھی کبھی وہ آڈیو میسیج بھیج دیتے ہیں، جلدی سے اس کو آن کیا اور کچھ ریکارڈ کر کے بھیج دیا۔ لیکن پچھلی آسمانی کتابیں جو تھیں وہ صرف ٹیکسٹ میسیج تھی۔ قرآن مجید جہاں ٹیکسٹ میسیج ہے وہیں پر آڈیو میسیج بھی ہے۔ تو یہ ایک فلسفے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں پر اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے، اس وجہ سے اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا فیصلہ فرمایا۔ درس قرآن کیوں ضروری ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جس کے بندے ہیں اس نے ہمیں کیا آرڈر دیے ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے۔ جس کے ہم غلام ہیں، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، کم از کم ہر مسجد میں ایک شکل جو میں بار بار غالباً جمعے کی نمازوں میں بھی میں نے یہ گزارش کی ہے، اور یہاں بھی میں نے شاید اس سے پہلے گزارش کی تھی کہ ہر مسجد میں اللہ کا شکر ہے اب تو قرآن پر بڑا کام ہوا ہے۔ قرآن کی صورتوں سے آگے بڑھ کر رکوع کے خلاصے لوگوں نے، علماء نے، مفسرین نے تیار کر دیے ہیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز میں اگر روزانہ ایک رکوع کا خلاصہ پڑھ دیا جائے، اس میں تشریح و تفسیر نہ کی جائے، جیسے فضائل اعمال کے سلسلے میں ہے کہ بھئی وہاں جن نمازوں میں وہ کتاب پڑھی جاتی ہے اس میں نہ پڑھا جائے، اس سے کوئی ٹکراؤ نہ پیدا ہو۔ بقیہ نمازوں میں جس وقت مسجد میں محلے کے زیادہ لوگ آتے ہوں، بچے بھی آتے ہوں، تو وہاں کم از کم ایک رکوع یا دو رکوع ضرور پڑھ لیے جائیں، صرف اس کا خلاصے کی کتابیں موجود ہیں، اور نہیں خلاصہ تو اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ 540 رکوع ہیں پورے قرآن مجید میں، اور سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے اگر 2 رکوع ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک سال میں قرآن کا ایک دور ہماری مسجدوں میں ہو جایا کرے گا۔ یہ ایک بنیادی ذمہ داری مسجد کے امام کی بھی ہے اور متولیان کی بھی ہے۔ اب اس میں یہ ایک کام جو شاید ہم نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج غیر تو بعد میں مسلمان بھی قرآن کے حوالے سے بہت سے مسئلے میں کنفیوز ہیں۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے انشاءاللہ العزیز تو اللہ کی جانب سے ہمارے لیے خیر کے فیصلے نازل ہوں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ چاہے میرا نام لے کر کے اپنی مسجدوں کے ائمہ سے گزارش کر لیں، یا آج خود گزارش کر لیں، کتاب خرید کر کے لا کر کے ان کو تحفتاً ہدیتاً دے دیں۔ جو بھی پڑھا جائے گا مسجد میں اس کے ذریعے سے آپ کو اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا۔ مسجد میں قرآن مجید کے ہدیے پر جو ثواب ہے تقریباً وہی ثواب قرآن کی تفسیر یا قرآن کی تشریح کے ہدیے پر بھی ہے۔ وہ کتابیں آپ خرید کر کے، اگر 10 کتابیں آپ نے خرید لی اور اپنے محلے کے اور علاقے کے 10 ائمہ کو جا کر کے دے دی، اور وہاں متولی صاحب سے گزارش کر دی کہ بھئی آپ 5 وقت کی نمازوں میں کسی ایک وقت میں نماز کے بعد 5 منٹ، اس میں کوئی لازمی مسئلہ بھی نہیں ہے، جو بخوشی بیٹھے گا بیٹھے گا، جس کو نہیں بیٹھنا وہ نہیں بیٹھے گا، کسی کو انشاءاللہ اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ تو قرآن کا خلاصہ یا قرآن کی تشریح یا کم از کم اس کا ترجمہ اور 2 رکوع کا ترجمہ اگر سے پڑھا جائے گا تو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ تو ایک بڑا کام یہ ہو جائے گا۔ یہ ابھی میں نام نہیں لے رہا ہوں، ایک شیطان اس وقت اس کا بڑا چرچا ہے،
وہ پہلے مسلمان تھا، بعد میں اس نے کچھ اور اعلانات کیے، اللہ اسے ہدایت دے۔ اس قسم کے واقعات تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس میں کوتاہی ہماری ہے کہ ہم نے امت کو بتایا نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا کیا چیزیں پوشیدہ کر رکھی ہیں۔ ایک غلطی اور ہو رہی ہے قرآن کے حوالے سے کہ لوگ خود قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں خود۔ دیکھیے یہ غلطی کبھی نہ کریے گا۔ قرآن کا ترجمہ کسی کا لے کر کے آپ پڑھیں، کسی کی لکھی ہوئی تشریح پڑھیں، کسی مفسر کی تفسیر پڑھیں، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن از خود اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، از خود اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس میں سخت خطرات ہیں۔ خطرات میرے عزیزو اس وجہ سے ہیں کہ دنیا کا کوئی فن ہو، میں قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی فن ہو، اگر اس فن میں ہر شخص خود پڑھنے لگے گا تو سوائے بربادی اور تباہی کے اور کیا حاصل ہوگا۔ اس کی بہت آسان سی مثال دی جاتی ہے ایک میڈیکل سائنس کی۔ میڈیکل سائنس کی دنیا میں اردو میں بھی کتابیں ہیں دواؤں کی، انگریزی میں بھی، ہندی میں بھی، تقریباً زبانوں میں۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں ہندی میں ایک کتاب بکتی تھی، ہم لوگ جب، اب تو خیر سواریوں کا بڑا نظام ہو گیا، پہلے بسوں کا ہی سہارا رہتا تھا، ٹرینوں کا سہارا رہتا تھا، تو بسوں پر بیچارے کچھ لوگ جہاں جہاں بس اسٹاپیج ہوتے تھے کچھ کتابیں بیچتے تھے۔ اس میں ایک کتاب مجھے اب تک یاد ہے، گھر کا ڈاکٹر، وہ 40-50 صفحے کی کتاب 2-4 روپے کی مل جاتی تھی۔ اس میں تمام بیماریوں کی موٹی موٹی دوائیں لکھی رہتی تھیں، گھر کا ڈاکٹر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو صرف لے لیں اور اس کتاب کو لے کر کے ہم اس سے اگر کلینک کھولیں اور لوگوں کا علاج کرنا شروع کریں تو سوائے اس کے کہ قبرستان کی آبادی میں اضافہ ہوگا اور کیا ہوگا۔ 2-4 لوگوں کو فائدہ پہنچ بھی جائے تب بھی حکومت ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ ایک کتاب خرید لی ہے اس کے ذریعے سے کلینک چلا رہے ہیں۔ حکومت کہتی ہے اگر آپ کو کلینک چلانا ہے، ڈاکٹر بننے کا شوق ہے تو پھر پڑھیے، پہلے کسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیجیے، اس کا امتحان پاس کریے، پھر امتحان پاس کرنے کے بعد کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس انٹرنشپ جسے کہتے ہیں، ہاؤس جاب جسے کہتے ہیں، کسی بڑے ہاسپٹل میں جائیے، 6 مہینے کسی بڑے ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے دوڑیے، فائل لے کر کے، مریض سے کیسے بات کی جاتی ہے، مرض کی تہ تک کیسے پہنچا جاتا ہے، ڈائیگنوس جسے کہتے ہیں، دوائیں کیسے لکھی جاتی ہیں، پھر آپ کو سرٹیفکیٹ اور لائسنس ملے گا، اب آپ جا کے کلینک کھولیے۔ تو جب دنیا کی ایک کتاب کے سلسلے میں اتنے اصول ضابطے ہیں کہ باضابطہ کسی ماہر سے، کسی استاد سے، کسی کالج، کسی ادارے میں پڑھیں پھر آپ کو پرمیشن ہے، تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ اس میں جن لوگوں نے یہ غلطیاں کی وہ اکثر بہک گئے، خود پڑھنے کی، سمجھنے کی، خود تشریح کی، خود تفسیر کی کوشش جب کی، اکثر لوگ بہک گئے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہمارے یہاں چل رہی ہے، اس سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ بہرکیف ایک تو درس قرآن کے حوالے سے گزارش جو آپ حضرات سے مجھے کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ حضرات بہرکیف اس میں پابندی سے آ رہے ہیں، اور اس سلسلے کو ہم مزید دراز کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ایک دوسری گزارش آپ حضرات سے یہ بھی ہے کہ تھوڑی آج میری طبیعت ذرا سا خراب ہو گئی اس وجہ سے، ورنہ میں دوسرے مضامین آپ کے سامنے رکھتا، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو پھر رکھنے کوشش کروں گا۔ ایک دوسری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ میں نے بار بار اس بات کی بھی گزارش کی ہے آپ بزرگوں سے کہ آپ ہماری بچیوں کے لیے، اسلامی بیٹیوں کے لیے، خواتین کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی کوئی سلسلہ اپنے اپنے علاقوں میں شروع کریں، اور بنیادی مسئلہ ہے۔ میں نے کئی جمعے اس پر بات کی ہے اور آج بھی آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اور اگر ابھی سلسلے نہیں شروع ہو پا رہے ہیں تو آپ اپنے تعلق والوں کو اطلاع کریں کہ بھئی منشی پلیا کی یہاں جامع مسجد میں ہر مہینے کے پہلے اتوار کو درس ہوتا ہے، اس میں عورتوں کے لیے بھی پردے کا معقول انتظام ہے، مردوں کے لیے تو سامنے انتظام ہوتا ہے، کم از کم یہاں آ جائیں گی بچیاں بچے تو یہ دینی محفل ہے، مدرس کون ہے، درس کس کا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلام اللہ کا ہے، قرآن اللہ کا ہے، کوئی عالم آئے، کوئی مدرس آئے، فائدہ انشاءاللہ ہوگا۔
ہم یہ نہیں سوچیں کہ نہیں فلاں آئیں گے تبھی ہم نہیں، کوئی آئے، فائدہ تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ کی ذات پہنچاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی تھوڑی محنت اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم کو اجر و ثواب ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ بھلائی کی طرف بلانے والا ایسا ہی ہے جیسا بھلائی کا کرنے والا۔ جتنا ثواب بھلائی کی طرف بلانے والے کو ملتا ہے، اتنا اسی انداز کا ثواب بھلائی کرنے والے کو جو ثواب ملتا ہے، بھلائی کی طرف بلانے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ میرے عزیزو سورہ فاتحہ کی میں نے اس سے پہلے بھی 2 ہفتوں میں 2 درس میں کچھ مختصر خلاصے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج اس کو میں سوچ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے مکمل ہو جائے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک میں نے اس سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہماری مسجدوں میں اصلاح قرآن کے بھی حلقے لگنے چاہیے۔ ہمارے یہاں میں نے شاید وہ سلسلہ آپ سے نہیں بتلایا، ہمارے یہاں مدرسے میں ایک بچی BCom کر کے آئی، BCom فائنل اس کا ہے شاید، تو وہ اس کی والدہ نے کہا کہ اس کا کم از کم قرآن درست ہو جائے اور کچھ موٹی موٹی باتیں اس کو معلوم ہو جائے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک الگ ہم نے انتظام کیا، ٹیچر سے کہا کہ اس کو اسپیشل دیکھ لیا کرو، اس بچی کے پاس وقت کم ہے، یہ 4 سال 5 سال پورا وقت نہیں دے پائے گی کورس مکمل کرنے کے لیے، گھر والوں کو شادی کرنی ہے اس کی۔ تو وہ پہلے دن ہی جب اس کو قرآن پڑھانا شروع کیا گیا، تو وہ جب لفظ اعوذ باللہ پہ بچی جہاں سے شروعات ہوتی ہے، جب 4 بار ہمارے ٹیچر نے اعوذ باللہ درست کرایا، بس وہیں پر بیٹھ کر کے نہ جانے اس کے دل میں کیا بات آئی، بیٹھ کر کے رونے لگی، کہنے لگی میں تو اتنی بڑی ہو گئی ہوں اور میرا بھی قرآن تو بہت دور، اعوذ باللہ ٹھیک نہیں میرا۔ یہ کوئی واقعہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ بہت بڑا ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جس نے قرآن کے حوالے سے وہ محنت نہیں کی جو کرنا چاہیے تھا۔ ہم جب دنیا جہان کی چیزیں سیکھتے ہیں، میرے درس قرآن کے ذریعے سے بعض لوگوں نے بتلایا کہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے جب کمپیوٹر نیا ہر جگہ رائج ہو گیا، تو 50 سال 55 سال کی عمر میں لوگوں کو کمپیوٹر سیکھنا پڑا۔ گورنمنٹ جاب ہے، پرائیویٹ جاب ہے، اب سارا کام کمپیوٹر سے ہو رہا ہے، اور جب وہ بچپن میں پڑھ کر کے آئے تھے 30 سال 25 سال پہلے ملازمت میں، اس وقت کمپیوٹر کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن اب ملازمت کو بچانا ہے تو کمپیوٹر سیکھنا ہے، تو لوگوں نے 50 سال 55 سال کی عمر میں کمپیوٹر سیکھا۔ تو ہم جب کسی بھی عمر میں ضرورت پر ہم کوئی بھی چیز سیکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم کوئی بات نہیں، عمر ہماری آگے نکل گئی، اس کے باوجود اگر ہم قرآن کی اصلاح کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے، پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ میرے عزیزو، قرآن مجید کا مضمون کیا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ قرآن سائنس کی کتاب ہے کہ قرآن قصے کہانی کی کتاب ہے؟ کیا ہے قرآن کا ٹاپک، قرآن کا مضمون؟ اس میں علماء نے چند چیزیں لکھی، میں سے ان کو موٹا موٹا بتا دیتا ہوں۔ قرآن کے 4 ٹاپک ہیں، 4 سبجیکٹ ہیں، 4 مضمون ہیں۔ بنیادی طور پر تو اس میں ایمان ہی آتا ہے، اس لیے سب سے پہلے کہتے ہیں قرآن کا مضمون ہے عقائد۔ عقائد کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، کہ ہم جس کانسیپٹ کو، جس دین کو ہم مانتے ہیں وہ درست ہے، باقی دنیا میں دوسرے مذاہب غلط ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ یہ قرآن کا ایک سبجیکٹ ہے۔ قرآن میں تو تقریباً 6,500 آیتیں ہیں، ان 6,500 آیتوں میں نہ جانے کون کون سی باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں کو اگر آپ سیریل سے لکھنا شروع کریں گے تو بڑی لمبی فہرست ہو جائے گی۔ آسمان کا تذکرہ بھی ہے، زمین کا تذکرہ بھی ہے، ہواؤں کا تذکرہ بھی ہے، سمندر کا تذکرہ بھی ہے، درختوں کا تذکرہ بھی ہے، جانوروں کا تذکرہ بھی ہے، پھولوں کا تذکرہ بھی ہے، پچھلے پیغمبروں کا تذکرہ بھی ہے، پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے، کچھ مخصوص افراد کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے،
اللہ کے رسول کی رسالت تو بہت سارے کیا کیا چیزیں نوٹ کریں گے. تو علماء نے اس کو 4 مین سبجیکٹ اس کے بنائے کہ قرآن کو اگر ہم اس طریقے سے ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن کے 4 مین سبجیکٹ ہیں. ایک تو ہے عقیدہ. عقیدے میں دونوں چیزیں ہیں، ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں. یہ مکمل عقیدہ ہوا، ہم بھی صحیح ہیں وہ بھی صحیح ہیں. یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے. نہیں، صرف ہم صحیح ہیں باقی دنیا غلط ہے. پھر اس کو قرآن نے ثابت کیا. قرآن کی خوبی یہ ہے کہ قرآن صرف دعویٰ نہیں کرتا، اس کو ثابت بھی کرتا ہے کہ قرآن کی جو ایمان کی بنیادیں ہیں وہ کیسے کیسے درست ہوتی ہیں. ایک تو قرآن کے مضمون میں عقیدہ ہے، دوسرا احکامات ہیں کہ قرآن میں احکامات دیے گئے، تیسرا قصص ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات. اب یہاں پر ایک چیز بتا دوں میں آپ کو پچھلی قوموں کے واقعات کے حوالے سے، کہ بعض لوگوں نے یہاں پر ایک چیز کہی کہ قرآن صاحب قصے کہانی کی کتاب ہے، یہ اعتراضات کیے. تو اس پر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء نے جواب دیا کہ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن نصیحت کی کتاب، ہدایت کی کتاب ہے. اور اس کی بہت اچھی ایک دلیل یہ دی ہمارے علماء نے کہ قرآن میں جتنے بھی قصے کہانیاں ہیں ان میں پورا قصہ کہیں بھی نہیں ہے، صرف قصے کا وہ پہلو قرآن میں رکھا گیا جس کا تعلق نصیحت سے ہے. مثال کے طور پر اصحاب کہف کو لے لیجیے. اب اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید میں ہے، لیکن نہ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اصحاب کہف کا نام کیا تھا، نہ یہ بتایا گیا کہ یہ کس علاقے میں تھے، نہ یہ بتایا گیا کس دور کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے کچھ بھی نہیں بتایا گیا، بلکہ یہاں تک اس میں رکھا گیا کہ 3 تھے کہ 5 تھے کہ 7 تھے، اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی. اسی میں بعد میں اللہ نے پھر نصیحت بھی کی کہ تم کام کی بات دیکھو. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اگر 3 رہے ہو تو، 5 رہے ہو تو، 7 رہے ہو تو، بات صرف یہ سمجھانی ہے کہ اللہ کی ذات بہت قادر ہے. اللہ اگر کرنے پر آئے تو بغیر کھلائے پلائے بھی زندہ رکھ سکتا ہے اور سینکڑوں سال تک زندہ رکھ سکتا ہے. 3 کو زندہ رکھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، 5 کو زندہ رکھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، 7 کو زندہ رکھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو قرآن نے واقعات میں سے صرف وہ چیزیں ذکر کی جس کا تعلق نصیحت سے، ہدایت سے ہے. اس لیے جو لوگ قرآن پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ صاحب قصے کہانی کی کتاب ہے، تو ان کو یہ خوبصورت جواب علماء نے دیا، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا شکر ہے کہ ان کے شکوک رفع ہوئے. تو ایک تو عقیدہ ہے قرآن کا مضمون، دوسرا احکامات ہے، تیسرا قصص ہے، اور چوتھا امثال ہے. امثال یعنی مثالوں کے ذریعے سے چیزوں کو کیسے سمجھایا جائے. اب قرآن مجید نے ایک جگہ یہ سمجھایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو، کہیں اللہ نے کہا کہ 10 گنا ثواب ملے گا، کہیں اللہ نے کہا 700 گنا ثواب ملے گا. اگر ہم نے اللہ کی توفیق سے مسجد میں، مدرسے میں، کسی بھی کار خیر میں، دین کے کام میں 1 روپیہ دیا تو ہمارا ثواب اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کر کے 700 روپے کر دیں گے. اب یہ بات اللہ نے کہہ تو دی، پھر اللہ نے سمجھائی مثال دے کر کے کہ کیسے 700 گنا ہوگا. تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. لوگوں کو سوال کرنے کی بیماری ہوتی، کیسے 700 گنا ہو جائے گا؟ تو اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو ایک بڑی آسان سی مثال ہے. زمین میں تم نے ایک دانہ ڈالا، ایک دانے سے ایک پودا نکلا، اس پودے میں 7 بالیاں نکلیں، ایک ایک بالی میں 100 دانے نکالے اللہ نے. دنیا میں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کر دیتے ہیں. تم نے گیہوں کا تو ایک ہی دانہ ڈالا تھا، دھان کا ایک ہی دانہ ڈالا تھا، لیکن اس ایک دانے کو پھاڑ کر کے اللہ نے اس سے 700 دانے نکالے. تو جس طرح ایک دانے کو 700 دانوں میں اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے، اس طریقے سے اللہ اگر کسی کے اجر و ثواب کو 700 گنا کرنا چاہے تو اس کو کسی سے پوچھنا نہیں ہے. اور باقی قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ کہا کہ اس سے زیادہ بھی، واللہ یضاعف لمن یشاء،
اللہ چاہے گا تو اس سے زیادہ بھی نوازے گا، پھر اتنا نوازے گا کہ بغیر حساب بغیر حساب کے نوازے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ 4 مضمون ہیں قرآن مجید کے، 4 مضامین ہیں: عقائد، احکام، قصص اور امثال۔ اب یہاں پر اب آ جائیے الحمدللہ رب العالمین پر، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا، سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا، سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ ادھر ایک رپورٹ آئی تھی، وہ رپورٹ بھر کے مجھ سے مس ہو گئی کہیں، کہ جو سائنسداں ہیں زیادہ سے زیادہ وہ ایمان لائے، بڑی تعداد سائنسدانوں کی ایمان میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے لاجک یہ بتلایا گیا کہ دیکھیے ہم آپ چونکہ بہت قریب سے چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، سائنسدانوں نے اس کائنات کو دیکھا، اس پر غور کیا، اس یونیورس کو، اس گیلیکسی کو، اس زمین کو، زمین کے نظام کو، سائنسدانوں نے جب اس پر غور و فکر کیا تو ان کے سامنے چیزیں کھل کر کے آئیں کہ واقعتاً کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اس نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ اب یہاں پر اس نظام کو چلانے پر صرف ایک بات، آج ماشاءاللہ سے 2 جنوری ہے 2022، 2 جنوری 2022، آج صبح جہاں سے سورج نکلا تھا 1 سال پہلے بھی وہیں سے اسی وقت نکلا تھا، 100 سال پہلے بھی وہیں سے اسی لمحے نکلا تھا، 1000 سال پہلے بھی اور 10,000 سال پہلے بھی اور 1,00,000 سال پہلے بھی، 1 کروڑ سال پہلے بھی وہیں سے سورج نکلا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اتنا ڈسپلنڈ، اتنا کنٹرول سسٹم اپنے آپ تو نہیں چل سکتا، کوئی ذات ہے جو چلا رہی ہے، جو اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اسی لیے اللہ کا شکر احسان ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے لوگ اللہ کی ذات تک پہنچ گئے۔ اب یہاں پر کبھی کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بڑے بیہودے قسم کے سوالات گردش کرنے لگتے ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا تو اللہ کو کیوں مانے؟ لیکن ہم نے اللہ کی کائنات کو دیکھا ہے، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے عالم کا تذکرہ کیا۔ عالمین، اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، زمین بھی، سورج، چاند، ستارے، آسمان اور ساری کائنات اس میں شامل ہے۔ پھر اللہ نے اس کائنات کا تذکرہ اسی لیے کیا تاکہ ہم اللہ کی ذات تک پہنچ سکیں، اللہ کی طاقت کو، اس کی قدرت کو، اس کی صلاحیت کو، اس کی صفات کو ہم سمجھ سکیں۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس مالک کی ہیں، اس اللہ کی ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ الرحمن اور رحیم دونوں کے معنی رحم کرنا، لیکن عربی زبان جو ہے، میں کبھی اللہ توفیق دیں گے تو اس پر ہم آپ سے گزارش ہے، آپ کے سامنے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر سمجھیے گا کہ عربی زبان دنیا کی بڑی نازک زبان ہے، یہ بہت آسان تب ہو گئی جب اس کو اللہ نے آسان کر دیا، ورنہ بڑی نازک زبان ہے عربی زبان۔ رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ ہمارے یہاں آپ لوگوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی ہے تو انگریزی میں ایک ہی گرامر ہوتی ہے، ہمارے یہاں عربی میں گرامر ہی 2 حصوں میں بڑھ جاتی ہے، گرامر فرسٹ، گرامر سیکنڈ۔ ایک کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ایک گرامر ہمارے یہاں عربی میں ایسی ہوتی ہے جو صرف ایک سنگل ورڈ سے بحث کرتی ہے، جس کو ہم لوگ اپنے یہاں صرف بولتے ہیں گرامر کی زبان میں، اور پورے سینٹنس سے جو بحث کرے اس کو نحو بولتے ہیں ہمارے یہاں۔ اب وہ صرف گرامر فرسٹ کہہ دی جاتی ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، نحو کو گرامر سیکنڈ کہہ دی جاتی ہے، بعد میں ٹرانسلیشن ہے اس کو ہمارے یہاں تعبیر یا انشاء دوسرے نام ہے اس کے برکیف۔ الرحمن الرحیم، رحمان کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی ہمیشہ رحم کرنے والا۔ ایک فرق ہے، جیسے ہمارے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رحم کا جذبہ بھڑکتا ہے، راستے میں ہم جا رہے تھے، دیکھا کوئی یتیم بچہ، کوئی غریب بچہ، کوئی مفلس بچہ بیچارہ رو رہا ہے، پریشان ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، بیوی سے ہم نے کہا اس کو لے چلتے ہیں یار، پال لیتے ہیں اس کو،
بیچارہ 2 سال کا بچہ ہے، سردی میں کانپ رہا ہے، پال لیں گے، اللہ جنت دیں گے، اسی بہانے اس کو ہم لے آئے گھر میں، اس کو ہم نے پال لیا۔ اس وقت تو رحم کا جذبہ ہم پر بہت زیادہ تھا، اس کو ہم گھر لے آئے، اب ہم نے اس کی پرورش شروع کی، لیکن آہستہ آہستہ ایک وقت وہ آتا ہے جب سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال گزرا، کہ پھر کبھی کبھی اس کو دیکھ کر الجھن ہونے لگتا ہے، مصیبت لے گی، اب اس کے سارے مسائل، تعلیم اور تربیت اور کفالت اور آگے کے مستقبل کے کون حل کرے گا؟ اپنے جو سگے بچے ہیں ان کا تو حل کر پانا مشکل ہے، ایک نئی مصیبت کہاں سے اٹھا لائے۔ تو انسانوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جوش میں، جذبے میں آ کر کے کبھی کبھی رحم کر دیتا ہے، لیکن ہمیشہ اتنا ہی رحم کرے یہ انسان کی صفت نہیں ہے۔ آپ کو اگر جانچنا ہو، پرکھنا ہو، تو اس کی ایک بہت آسان سی مثال دے رہے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں کے ساتھ مجبوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم احسان ہے کہ ہم لوگ گو کی اتنا کام نہیں کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتا ہے۔ کوئی کسی مسجد کا مسئلہ آیا، کسی غریب بچی کی شادی کا مسئلہ آیا، کسی بیمار کے علاج کا مسئلہ آیا، کوئی پریشانی آئی، تو ہم کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں۔ یہ میرا اپنا تجربہ، بھیا کچھ آپ کے پاس اگر کچھ پیسہ ویسا ہو، یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں، کہیے تو میں بھیج دوں اس کو۔ کہتا ٹھیک ہے، اللہ بھیج دیجیے۔ اب میرا ہی تجربہ بتاؤں میں آپ کو، ایک بار جب بھیجتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر میں نے ہفتے بعد دوبارہ فون کیا تو اب ذرا سا اس کا لہجہ ہلکا سا بدلنے لگتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بھیج دیجیے۔ پھر اگر میں دوبارہ بھیج دوں اس کو تو کبھی کبھی یہ تجربہ ہوا کہ اس نے فون ہی نہیں اٹھایا ہمارا، تو پتہ چلا کہ ایک اگرچہ اس کے پاس پیسے ہیں اور جس کو میں بھیج رہا ہوں وہ ضرورت مند ہے، لیکن کبھی کبھی اس انداز کے جملے سننے کو ملتے ہیں، انہوں نے تو یار روز کا دھندا بنا لیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کے پاس پیسے بھی ہیں، اس کو خرچ بھی کرنا ہے، لیکن 2 بار 3 بار 4 بار کے بعد اب اس کو ناگوار ہونے لگتا ہے کہ یار یہ روز کسی نہ کسی کو بھیج دیتے ہیں جیسے ان کے قرضہ لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ انسانی مزاج ہے کہ انسان 2 بار 4 بار 5 بار کے بعد پھر وہ اکتانے لگتا ہے، پھر اس کے جذبے میں کمی آنے لگتی ہے، لب و لہجہ تبدیل ہونے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کا نظام الگ ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ کبھی اللہ رحم سے اکتاتا نہیں ہے، کبھی اللہ کو الجھن نہیں ہوتی ہے، کبھی اللہ کو غصہ نہیں آتا رحم کرنے پر۔ ہم اس کے اسی لیے یہاں پر اللہ نے اپنے جو تعارف کروائے، ان تعارفوں میں سب سے پہلے اللہ نے چیزیں رکھی۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیں، اسلام ایسا مکمل، ایسا واحد مذہب ہے جس نے اللہ کا مکمل تعارف کرایا۔ باقی دنیا کے دوسرے مذاہب میں ان کے خداؤں کا جو کہ غلط ہے، ان کے خداؤں کے جو تعارف ہیں وہ ناقص ہیں، نامکمل ہیں۔ ویسے اب یہاں پر میں ایک چیز بیچ میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید نے جو قصص رکھے ہیں، واقعات رکھے ہیں پچھلے قوموں کے، میں آپ کو بتاؤں یہاں پر قرآن کا اعجاز کیا ہے، قرآن کا کمال کیا ہے۔ عیسائیوں کو حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام نہیں معلوم تھا۔ اس میں بحث میں پڑھے تھے کہ مریم کے ابا کون ہے، اماں کون ہے وغیرہ، عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کون ہے، اماں کون ہے، اس میں تو خوب بحثیں کی انہوں نے، لیکن یہ کبھی ادھر آگے بڑھ کر کے نہیں گئے کہ مریم علیہ السلام کے ابا کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کون ہے، معلوم ہی نہیں تھا۔ قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو تم ادھر ادھر کی بحثوں میں لگے ہوئے ہو، ہم تم کو بتاتے ہیں تمہاری جو دین کی بنیاد ہے کہ مریم علیہ السلام کے ابا کا نام تم کو نہیں معلوم۔ وہ کئی درسوں میں بات گزر چکی، اس لیے میں اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا کہ مریم علیہ السلام کے ابو کا نام عمران تھا، اور باضابطہ یہ چند چیزیں نہیں جس کے ذریعے سے عیسائی دنیا بہت زیادہ اسلام میں داخل ہوئی۔ سورہ بقرہ کے بعد جو سورہ ہے اس کا نام یہ سورہ آل عمران، یعنی عمران کا گھرانہ۔ یہ عمران وہی ہیں جو مریم کے ابو، مریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ یہ بڑا پیغمبروں کا گھرانہ رہا ہے، اس کی بڑی خدمات رہی ہیں، اللہ نے اس کا مخصوص انداز سے تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ قرآن کی خوبی ہے کہ قرآن مجید نے دوسری قوموں، دوسری امتوں کی بھی پوری رہبری کی ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے، اس کی خوبی ہے۔ ہماری تو پوری رہبری قرآن سے ہوتی ہی ہے، ہم تو محتاج ہی قرآن مجید کے ہیں، ہم ادھر ادھر کہیں جھانک بھی نہیں سکتے،
ہم قرآن ہی کے دائرے میں رہتے ہیں، قرآن اور حدیث کے دائرے میں، لیکن قرآن کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ قرآن نے دوسری قوموں کی بھی رہبری کی، ان کو بھی چیزیں بتلائیں کہ تمہارے یہاں یہ چیزیں ہیں۔ چنانچہ کئی پادریوں کے واقعات سننے کو ملے، اور میں ایک نام بتا دے رہا ہوں آپ کو، ان کا پرانا نام مجھے نہیں معلوم ہے، انگریزی میں آپ سرچ کریے گا۔ مریم جمیلہ ایک خاتون گزری ہیں جو پہلے کسی وہاں پر چرچ میں، وہاں عیسائیوں کے شاید وہ راہبہ تھی۔ راہبہ مطلب کہ ان کی مذہبی طور پر جیسے ہمارے یہاں کوئی بچی دین کا کام کرے تو اس کو داعیہ یا عالمہ کہنے لگتے ہیں، ایسے عیسائیوں کے یہاں بھی ان کو سسٹرس یا ننس یا مدر کہنے لگتے ہیں۔ تو ان کو کہیں سے پتہ چلا کہ مریم کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اس نام سے ایک سورت بھی ہے، تو قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا انہوں نے۔ یہ پرانی بات ہے، اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ جب مریم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، جس تقدس کے ساتھ، جس احترام کے ساتھ، جس پاک دامنی کے ساتھ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ان کو دیکھنے کو ملا، اسلام میں داخل ہو گئی۔ بیچ میں ایک پوائنٹ پھنسا تھا، اس پوائنٹ پر اللہ کو توفیق دینی تھی تو اللہ نے ان کو اس کے لیے راستے بنائے۔ پوائنٹ وہ بتا دوں میں آپ کو، پوائنٹ یہ پھنسا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے، باقی کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں ہوگی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا چیز ہے، وَمَاذَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور ایک انسان کے مقدر میں کل کتنی روزی ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور ایک انسان کہاں اس کی موت آئے گی کسی کو نہیں معلوم۔ آدمی ٹرین میں مر جاتا ہے، ہوائی جہاز میں مر جاتا ہے، سفر میں، معلوم ہوا کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ بہت پیسے والا آدمی ہے، سفر میں گیا، وہاں اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ایسی صورت میں ہوا کہ اس کے پاس کوئی آئی ڈی وغیرہ بھی نہیں، محلے کے لوگوں نے چندہ کر کے اس کا کفن دفن کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا بھی دکھلاتے ہیں۔ تو وہ پوائنٹ یہ پھنسا، مریم جمیلہ کے ساتھ ان کا نام مریم جمیلہ رکھا گیا کہ وہ پڑھی لکھی خاتون تھیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن نے جو 5 چیلنجز کیے ہیں، اس میں ایک پہ ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، وہ یہ کہ آپ تو ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ کر لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے۔ تو اس پر کسی مسلمان نے ان سے کہا کہ کسی بڑے عالم سے آپ کانٹیکٹ کریے۔ تو خیر بڑے عالم سے انہوں نے، پرانی بات ہے تب ٹیلی فون وغیرہ کے اتنے وسائل نہیں تھے، انہیں خط و کتابت کے ذریعے سے ان سے کانٹیکٹ کیا، یہ سوال لکھ کر کے بھیجا۔ تو اس پر انہوں نے بڑا قیمتی مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریے، اتنا سب کچھ کر لیا ہے، اتنے سالوں سے آپ اسٹڈی کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، ایک گزارش ہے، آپ 3 مہینے پہلے عربی گرامر پڑھ لیجیے، تو یہ جواب بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ انہیں ٹھیک ہے، پڑھی لکھی تھی، گرامر پڑھ لیتے۔ 3 مہینے پہلے گرامر پڑھ لی، تو پھر ان سے جب خطوط کے ذریعے سے رابطے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی میں جواب بتا دیتا ہوں کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ماں کے پیٹ میں کون ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کیا ہے اور کون ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی مشین نہیں ایجاد ہوئی جو یہ بتا سکے کہ اس وقت جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یہ کس لائن میں جائے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا، لیڈر بنے گا، شریف بنے گا، شیطان بنے گا، اس کی کتنی عمر ہوگی، کتنے دن جیے گا، ماں باپ کا فرما بردار ہوگا کہ نافرمان ہوگا، کہاں اس کی شادی ہوگی، کچھ نہیں، کوئی مشین نہیں بتا سکتی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ماں کے پیٹ میں وہ بچہ پہنچا، ابھی تو وہ قرآن نے اس کا سارا نظام بتایا کہ وہ لوتھڑا ہے، پانی کا قطرہ ہے، پھر لوتھڑا بنے گا، پھر اس میں خون آئے گا، پھر اس میں ہڈیاں آئیں گی، وہ تو کئی سٹیج کے بعد شکل بنتی ہے۔ تو پہلا تو کام اللہ نے یہ کہا یہاں پر کہ جس روز ماں کے پیٹ میں پانی پہنچا، اللہ تعالیٰ اسی روز جانتے ہیں کہ اس پانی سے کیا چیز تخلیق ہوگی، اور یہ بھی جانتے ہیں یہ چیز کیسی ہوگی۔ دنیا میں کوئی مشین ابھی نہیں جو اس وقت بتا دے کہ اس سے کیا بنے گا۔ الٹرا ساؤنڈ سے اگر پتہ بھی چلتا ہے تو 3-4 مہینے گزرنے کے بعد کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ روز اول ابھی کوئی مشین دنیا کے پاس ایسی نہیں ہے جو بتا سکے کہ اس سے بیٹا بنے گا، یہ بیٹی بنے گی، اور اگر وہ بتا بھی دے تو یہ نہیں بتا سکتی روز اول کہ یہ شیطان بنے گا یا فرشتہ بنے گا۔ اللہ کہہ رہے ہمیں معلوم ہے،
اور یہ خدا کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں کبھی کبھی کہ جس کے بارے میں کوئی امید نہیں ہوتی اللہ اس کو نہ جانے کہاں تک پہنچا دیتے. بعض اسرائیلی روایات سے ایک واقعہ پہنچا، اگرچہ وہ میں صاف صاف کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. شداد کی جنت جس کا بڑا تذکرہ ہمارے یہاں ہے، اس پر نظمیں بھی ہیں، اس پر لوگوں نے وہ قرآن و حدیث سے وہ جنت نہیں ثابت ہے. یہ چیز یاد رکھیے کہ میں اس کو کلیئر کر دے رہا ہوں. یہ اسرائیلی روایات سے نہ جانے کہاں کہاں سے ہمارے چیز آ گئی. شداد کی جنت، شداد کی جنت، اور اس کے خوب تذکرے، اور دودھ کی نہر اور شہد کی نہر، اور اس میں ساری دنیا کی خوبصورت بچیاں، ہر قسم کے پھل باغات. اب خدا جانے. خیر، تو وہ ایک واقعہ، وہ بھی واقعہ جو ہے قرآن و حدیث سے نہیں ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اسرائیل، کیا کبھی کسی کی روح قبض کرتے وقت تمہیں کچھ تکلیف ہوئی ہے؟ چونکہ اسرائیل علیہ السلام کے ذمے ہے لوگوں کی روح کو قبض کرنا. تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا ہے اللہ، میں تو آپ کے حکم کا تابع ہوں، آپ نے حکم دیا میں نے روح قبض کر لی. لیکن 2 مرتبہ دل میں ایسا آیا، اس وقت اگر آپ حکم نہ دیتے تو اچھا تھا، لیکن آپ خدا ہیں، آپ مالک ہیں، آپ نے جو کہا آپ نے کیا. تو پوچھا کون سے 2 وقت؟ تو کہا کہ ایک وقت تو یہ تھا کہ سمندر میں کشتی جا رہی تھی، آپ کا حکم ہوا کہ اس کشتی کو ڈبو، تو ہم نے کشتی ڈبو دی، سب اسی دریا میں غرق ہو گئے. ایک پٹرا اس کا ٹوٹا، اس میں سے ایک ماں پٹرے پر بہی، پٹرے پر ہی بچے کو اس ماں نے جنم دیا. آپ نے کہا کہ اب اس ماں کی بھی روح قبض کر لو. تو دل میں خیال آیا کہ اللہ یہ کیسا حکم ہے، یہ اس وقت ماں کی بھی روح قبض کرائی جا رہی ہے، لیکن آپ خالق ہیں، مالک ہیں. سو میں نے حکم کی تعمیل کی اور اس وقت میں نے اس کی روح قبض کر لی، ماں کی بھی. کہنے اچھا دوسرا کب تمہیں تکلیف ہوئی؟ کہنے وہ شداد نے جنت بنوائی تھی، آپ کا حکم آیا کہ اس کی روح وہاں پر قبض کرو کہ یہ نہ زمین پر رہے نہ آسمان میں رہے، یہ اندر داخل ہونے سے پہلے ہی دروازے پر اس کی روح قبض کر لو. چنانچہ جب گھوڑے سے اترنے لگا میں نے اس کی روح قبض کر لی. دل میں خیال آیا کہ اس نے بڑی محنت کی، مدتوں اس نے ساری حکومت کو لگایا ہے، ایک جنت دنیا میں بنائی، اپنی جنت تو دیکھ لیتا، لیکن آپ نے وہاں بھی حکم دیا. سو میں حکم کی تعمیل کے لیے تو تیار تھا، میں نے تعمیل کی، لیکن دل میں آیا کہ کاش اس کو اگر 2-4 گھنٹے زندہ رہنے دیا جاتا، اپنی جنت دیکھ لیتا. تو اللہ نے فرمایا اسرائیل میں پتہ ہے وہ شداد کون تھا؟ کہا نہیں. کہا یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں کی تم نے روح قبض کی تھی سمندر میں، یہ سمندر میں پیدا ہوا تھا اور اس کی ماں کی روح تم نے قبض کی تھی میرے حکم سے. یہ وہی بچہ ہے جو بعد میں شداد بنا. تو یہ تو اب یہ واقعہ سچا ہے یا غلط یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں خدا قادر مطلق ہے. وہ کسی کو کہاں پہنچا دے اور کس کو اوپر سے زمین پر لا کر کے گرا دے، یہ خدا سب کچھ کرتے رہتے ہیں. تو وہ مریم جمیلہ کو جواب دیا کہ اللہ ہی جانتے ہیں اس میں سب سے پہلے کہ یہ جو پانی کا قطرہ ہے اس سے کیا چیز پیدا ہوگی. خیر یہ چند چیزیں تھیں جس کے ذریعے سے اللہ کا شکر وہ اسلام میں داخل ہوئی. پھر ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کی چیزیں، ہم جو خاندانی مسلمان ہیں، پشت در پشت ہمارے باپ دادے سبھی کے، ہم لوگوں کے لیے اس وقت خاص طور پر بھی اور ہمیشہ اللہ نے دکھلایا کہ پھر مریم جمیلہ اسلام میں داخل ہوئی. اس نے کتابیں لکھی اس خاتون نے، اور اس کے ہاتھ پر اللہ نہ جانے کتنی عورتیں اور کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اور وہ خاتون جب اللہ سے رو رو کر کے دعائیں کرتی تھی تو ہمیں جو شرم آتی ہے کہ اپنے خاندانی مسلمان ہونے پر. تو یہ قرآن کا کمال ہے کہ قرآن نے دنیا کی تمام قوموں کی رہبری کی کہ تمہاری یہاں غلطی ہے، جو میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ ہمارا عقیدہ ہم درست ہیں، باقی ساری دنیا غلط ہے. یہ بالکل 100% نہیں، 1000%، لاکھ کروڑ فیصد. جتنا زیادہ ہمارے دل دماغ میں یہ عقیدہ بیٹھے گا اتنا ہی وہ چیز ہمارے آگے کام آئے گی. تو یہ قرآن نے اس کو بھی ثابت کیا. پھر قرآن نے عیسائیوں کو بتلایا، یہودیوں کو بتلایا، مشرکین کو دیکھو بھائی تمہاری یہ غلطی، تمہاری یہ غلطی، تمہاری یہ غلطی، تمہاری یہ غلطی. تو یہ قرآن کا ایک خاص سبجیکٹ ہے کہ رہبری کا راستہ دکھلانا اور باقی تمام انسانوں کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کرنا. صرف دعویٰ نہ کر دینا دنیا کی دوسری قوموں کی طرح کہ نہیں ہم ہی سچے ہیں آپ غلط. نہیں، دعوے کو سچا بھی ثابت کرنا.
تو یہ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر الرحمن الرحیم اپنا مکمل تعارف کرایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو بہت رحم کرنے والی، ہمیشہ رحم کرنے والی، مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کے دن کی۔ اب یہاں پر ترجمہ بہت آسان ہے میرے عزیزو، اور اس سے پہلے بھی ترجمہ میں نے کیا۔ یہاں دو باتیں دین کے حوالے سے ہم بتلا دیں آپ کو۔ اگر اس سے پہلے میں نے غالباً مجھے یاد آتا ہے جمعے میں نے شاید یہ بات کی ہے، کبھی کبھی سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوان اس میں بہت کام آ سکتے ہیں جن کا تعلق ابھی اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز سے ہے، چونکہ وہاں ان کے ساتھ صبح و شام ایسے حالات رہتے ہیں کہ وہاں میں اسی لیے کہتا ہوں میرے عزیزو کہ انڈائریکٹ وے میں اس وقت مسلمانوں کے لیے دو تین کام غیب سے اللہ نے بہت اچھے کر دیے، بہت اچھے اللہ نے کر دیے غیب سے دو تین کام۔ اب ہماری عقل مندی ہے کہ مجھ سے فائدہ اٹھا لے جائے، ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ ہم کو اس وقت اس ملک میں بطور خاص لوگ کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو الجھانے کی۔ عقل مندی یہ کہ ہم الجھے نہیں، اپنے کام میں لگے رہیں، اپنے مشن میں لگے رہیں۔ تم بھونکتے رہو، اپنا کام کرتے رہیں۔ جو کسی شاعر نے کہا تھا کہ تم آفتاب میں کمیاں نکالتے رہنا، میں روشنی بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا۔ وہ اپنے کام میں، ہم اپنے کام۔ یہ حضور کی سیرت ہے۔ حضور کو الجھانے کی کوشش کی گئی لیکن حضور اپنے مشن پہ لگے رہے۔ اللہ کا شکر احسان، ابھی جو خرافات ہوئی اس حوالے سے مسلمانوں کا جو رد عمل تھا بہت اچھا تھا۔ وہ الیکشن کا وقت ہے، وہ ان کی مجبوری ہے۔ یہ سب نہیں کریں گے تو الیکشن نہیں جیتیں گے، ہم مار ڈالیں گے، یہ کر ڈالیں گے، مسلمانوں کو ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ لیکن مسلمان خاموش رہے، کوئی رد عمل نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی۔ اب ان کی الجھن اور بڑھ رہی، ان کی چڑچڑاہٹ اور بڑھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، یہ جواب نہیں دے رہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، ہمارے جس وقت رہبران ہیں ان کو اللہ نے بڑا سلیقہ دیا ہے، اللہ نے بہت ان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ اس مشن پہ لگتے ہیں جہاں سے انہوں نے مقدمہ کر دیا، یہ اچھا طریقہ تھا۔ سپریم کورٹ میں اپیل داخل، وہ بہتر طریقہ تھا۔ لیکن سوشل میڈیا پہ گالی دینا، چیخنا، چلانا، الٹے سیدھے ویڈیو، بے وقوفی کی چیزیں۔ کام کرو اللہ کے بندو۔ اب کام کیا، میں جو بتا رہا ہوں دو تین چیزیں من جانب اللہ، غیب سے اللہ نے بہت اچھی کر دی ہیں۔ ایک کام تو اس حکومت نے یہ کیا ہے کہ اتنا ذلیل کیا مسلمانوں کو، اتنا مارا مسلمانوں کو، اتنی گالیاں دی مسلمانوں کو کہ بیچارہ سو رہا تھا جاگ گیا، جگا دیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی جانب سے۔ مسلمان چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے دیہات کا ہو، چاہے اس کو سوچنے لگا ہے۔ سوچنے سے انشاءاللہ راستے بنیں گے۔ ابھی تک تو سو رہا تھا، کوئی مطلب ہی نہیں۔ اب ماشاءاللہ جو 2-4% وہ تو الگ چیز ہے، اور ایک بڑا طبقہ وہ کچھ مشورے کرتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، کسی گندے ماحول سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جب سب کریں گے تو کچھ نہ کچھ کامیاب بھی ہوں گے۔ بھئی 100 میں 20-25% تو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ غیر سے بڑا اچھا کام ہوا، اللہ کا شکر احسان ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں یہ خدا کی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے کامیابی کے راستے نکال دیتا ہے۔ اب وہ ہماری عقل مندی ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری بات جو میں نے بات کہی کالجز کے بچوں کے حوالے سے، ایک موقع بہت اچھا آیا ہے، بڑا قیمتی موقع ہے یہی دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے آپ اس کیا کہتے ہیں کہ طوفان کو اپنے موافق بنا لیں، اپنے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنا لیں۔ ایک کام اور بہت اچھا ہوا ہے، جہاں دیکھو مسلمان، جہاں دیکھو مسلمان، جہاں دیکھو دین، جہاں دیکھو اسلام، جہاں دیکھو قرآن۔ اب اس موقع سے بڑا کام کرنے کا یہ ہمارے یہاں میرے عزیزوں کہ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، یہ اگر کسی طریقے سے دین کو تھوڑا سمجھ لے اور سمجھ کر کے ان کے جوابات دے سکے، ان کے اعتراضات کو دور سے کر سکے، ان کو کتابیں گفٹ میں دے سکے، تو بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، بہت بڑا انقلاب آ جائے گا۔ بچے ہمارے جو ہمارے پاس آتے ہیں کبھی کہ مولانا کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، ارے میں کہتا ہوں سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم جو راستہ بتا رہے ہیں اس پر چلو۔ اللہ کا شکر احسان ہے، ابھی اس ملک میں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے تازہ اللہ نے ہم کو دکھلایا، خدا کی طاقت ہے،
اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے کام لے۔ دین کے حوالے سے تازہ تازہ اللہ دکھلایا کہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں وہ قانون بنا جو سعودی عرب اور دبئی اور پاکستان اور وہاں بننا چاہیے تھا، وہاں نہیں بنا، امریکہ کی پارلیمنٹ میں بنا۔ اسلاموفوبیا کا قانون بنا کہ ہر آدمی جو چاہے منہ اٹھا کر کے کہہ دے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں مسلمانوں، تم نہیں کرو گے تو ہم کہاں سے کام لے لیں گے، یہ ہماری طاقت ہے۔ رشیا کا پریسیڈنٹ پوتن، اس کا جو اسٹیٹمنٹ آیا کہ فریڈم آف ایکسپریشن، کہ بھائی صاحب میڈیا کی آزادی، پریس کی آزادی۔ پریس کی آزادی کا مطلب تھوڑی کہ جو چاہو کہہ دو، جو چاہو لکھ دو۔ آزادی کا ایک دائرہ ہوتا ہے بھائی، آزادی کا مطلب آپ کو لکھنے کی آزادی ہے، آپ کو بولنے کی آزادی ہے، لیکن اس کا ایک دائرہ ہے۔ دائرے مطلب میں یہ موبائل بیچتا ہوں، مجھے پوری اجازت ہے کہ اس کی ہم جتنی چاہے تعریف کریں، جھوٹی کریں سچی کریں، اس سے مطلب نہیں۔ یہ چاہے مہا بیکار قسم کا موبائل ہو، میں لکھ دوں دنیا کا نمبر 1 موبائل، کوئی قانون ہمارے خلاف نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ دوسری کمپنیوں کے موبائلوں کی برائی شروع کر دوں۔ اس کی اجازت ہم کو نہیں دی کیا قانون نے؟ ہمیں اپنی تعریف کرنے کی پوری آزادی ہے، لیکن کسی دوسرے کی برائی کرنے کی بالکل آزادی نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں، یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے کہ ہم جس کے چاہیں۔ چنانچہ پوتن سے اللہ نے کہلوا دیا کہ نہ، وہ پیغمبر ہیں، ایک بڑا طبقہ ہے، اس کے وہ امیر ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اس کے سب کچھ ہیں، وہ جس کو جو چاہے اس کو کہہ دے گا۔ جیسے میں جو کچھ بھی کہوں، کسی سے کبھی اللہ نہ کرے سامنے والے سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس جھگڑے کا ایک دائرہ ہے نا۔ ہم تھوڑی اس کی ماں کی شان میں کچھ کہتے ہیں، باپ کی شان میں کچھ کہتے ہیں، اس کی بیوی کی شان میں کچھ کہتے ہیں، اس کی اجازت تھوڑی دیتا کوئی قانون ہم کو۔ تو یہ اس وقت اللہ تعالیٰ جو کام لے رہے ہیں خدا کی طاقت سے، امریکہ سے کام لے رہے ہیں، پوتن سے کام لے رہے ہیں، اور ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے یہ خدا کی طاقت ہے کہ یہ جو بھی تازہ تازہ مسئلہ ہوا دھرم سنسد والا، اس میں مسلمان بیچارے پیچھے خاموش رہے۔ سپریم کورٹ کے وکیلوں نے اپیل کی، ملٹری کے ریٹائرڈ جنرلز نے پریسیڈنٹ کو اور پی ایم کو خط لکھا، اللہ کام لے رہے ہیں تو ابھی ہم کو الجھنے کی ضرورت نہیں، ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، بچوں تم بہت کام کر سکتے ہو، تم ایک کام کر لو، خالی اپنے پاس قلم کی طاقت لے لو۔ یہ بہت طاقتور چیز ہے قلم، اس کی طاقت لے لو، تم اکیلے 10 لاکھ 15 لاکھ 50 لاکھ مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہو جاؤ۔ تم جج بنو، تم ڈی ایم بنو، تم آئی ایس بنو، پی سی ایس بنو۔ میں اسی لیے بیچ میں کہہ دے رہا ہوں اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے، آپ حضرات سے خاص طور پر، کہ جو لوگ پیسے والے آلریڈی ہیں، زمیندار ہیں، کہ جن کے مہینے میں 2-4-5 لاکھ روپے آتے ہی آتے ہیں، میں ان بچوں سے کہتا ہوں، ان بزرگوں سے کہتا ہوں، خدا کے واسطے اپنے بچوں کو آپ ایم این سیز میں مت بھیجیے۔ ایم این سیز مطلب ملٹی نیشنل کمپنیز میں مت بھیجیے۔ وہاں ان کا پیکج مت دیکھیے کہ سال میں 50 لاکھ ہے، سال میں 40 لاکھ ہے، سال میں 40۔ آپ حکومت کی ملازمتوں میں آئیے، دین سمجھ کر کے آئیے۔ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے، وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہیں اس کو جج بنائیے۔ اس کے پاس ایک طاقت ہو، مسلمان جہاں ہے شان و شوکت سے رہے، عزت کے ساتھ رہے، اس کا جلوہ ہو، ڈی ایم بھی اس کے قلم کے نیچے آتا ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسل کو ادھر آنا ہے، جوڈیشری میں آنا ہے۔ ہم کو اسی ملک میں رہنا ہے، ہم اس ملک سے جانے والے نہیں ہیں۔ کہاں جائیں گے؟ کیوں جائیں بھائی؟ یہ ہمارا وطن ہے، ہمارے بزرگوں کی ہڈیاں یا دفن ہے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، اس ملک کو آزاد کیا ہے، اس ملک کو سونے کی چڑیا یوں تھوڑی بنایا کہ آنے والی نسلیں چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ تو ہمیں تو یہیں رہنا ہے، اور یہیں رہ کر کے اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں، اس ملک کی سیوا کرنی، اس کی خدمت کرنی، اس کو آگے اور مضبوط کرنا ہے، مظلوموں کو انصاف دلانا ہے۔ تو اس کے لیے بہت اچھا راستہ ہے، آپ چڑچڑائیں مت، الجھیں مت، کسی کو جواب مت دیں، جھگڑا مت کریں، اپنے مشن پہ لگے رہیں۔ اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو 20-25 سال کا وقت ہے، جس میں یہ بچہ کل کو بڑا ہوگا، یہ بچہ آج بچہ نہیں ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، کل کو یہی رہبر بنے گا، کل کو یہی مسجد کا متولی بنے گا۔ اگر اس بچے کو ہم صحیح ڈائریکشن پر رکھ دیں، بیٹا تمہیں جج بننا ہے، اگر ہمارے یہاں 100 بچے طے کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں جج بننا ہے، جوڈیشری میں جانا ہے، 10 بنیں گے؟ 100 تو بنیں گے انشاءاللہ۔ ابھی کیا ہے کہ ہمارا وہ طبقہ
فنکار جو بہت باصلاحیت ہے، جو کریم ہے، جو کچھ کر سکتا ہے، بہت قابل ہے، بہت ذہین ہے، وہ بھاگ رہا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف. یہ ہمارا بڑا نقصان ہے. میں کہتا ہوں بچوں، تم مہینے میں 5 لاکھ مت دیکھو، مہینے میں 1 لاکھ روپے دیکھو. انشاءاللہ العزیز اس 1 لاکھ میں اللہ وہ برکت دیں گے جو 5 لاکھ میں نہیں ہوگی. مولوی کے پاس کیسے خدا کی برکت ہوتی ہے، اور کیا غیب سے اللہ ہمارے کام کرتے ہیں. ہم کوئی بھی شخص اگر دین کے لیے، قوم اور ملت کے لیے اگر سوچے گا، اللہ اس کے کام غیب سے کرتے ہیں. اللہ کا دستور ہے، اللہ کا نظام ہے کہ ہم جب تک اللہ کے بندوں کے لیے سوچتے ہیں اللہ ہمارے لیے سوچتا ہے. سسٹم ہے اللہ کا، بالکل بہت ٹٹ فار ٹیٹ والا ہے، 2 اور 2 4 کی طرح. تم اللہ کے بندوں کے کام آؤ، اللہ تمہارے کام آئے گا. تم اللہ کے بندوں کے ساتھ جیسے آؤ گے، ان کی عزت کرو گے، اللہ تمہاری عزت کرے گا. ان کے عیبوں کو چھپاؤ گے، اللہ تمہارے عیب چھپائے گا. اور سسٹم کا فارمولہ ہے اللہ کے یہاں. کوئی بہت لمبا چوڑا، کوئی بہت ہی الجھا ہوا فارمولہ نہیں ہے. اس لیے ہماری نوجوان نسل بہت کام کر سکتی ہے اس وقت انشاءاللہ العزیز. میں آپ سے بتا رہا ہوں، جو میں نے کہا کہ خدا کی طرف سے غیب سے نظام بنا، آپ کے اندر صلاحیت ہے، قابلیت ہے. اب انشاءاللہ آپ کی صلاحیت کو پورا موقع ملے گا. ابھی اب وہ سچی خبر ہے جھوٹی مجھے نہیں پتا کہ دیکھیے، جب اس غیب سے خدا تعالیٰ شر سے خیر کے راستے نکالتا. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ BSNL کمپنی میں غالباً پہلے 3.5 سے 4% مسلمان تھے. اب جب سے تقریباً چیزیں پرائیویٹ ہو گئی ہیں تو تقریباً کمپنیز میں 7 سے 9% مسلمان ہیں. بڑھا کے راف، چونکہ بچہ ہمارا قابل تھا، لیکن ابھی ریزرویشن کے چکر میں اس کے سارے راستے رک جاتے تھے. اب ماشاءاللہ سے غیب سے اللہ نے کام کر دیا ہے کہ آپ کے اندر کیلیبر ہے، صلاحیت ہے، تو آپ کو پورا موقع ملے گا. آئیے اپنی صلاحیت دکھلائیے آ کر کے. تو یہ جو موقع خدا کی طرف سے کہ مسلمان سو رہا تھا، بیدار ہو گیا، اللہ کی بڑی یہ غیب سے اللہ کی طاقت ہے. اور اس موقع سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے. فائدہ میرے عزیز یہ اٹھانا ہے کہ ہماری نوجوان نسل اپنے کالجز میں، اپنی یونیورسٹیز میں اسلامک لٹریچر تقسیم کر دے خاموشی سے. کوئی بچہ بہت ہی پٹر کر رہا ہے، اس کو ٹیلی فون کر کے، اس سے وقت لے کر کے اس کے سوالات کا مثبت جواب دے کہ بتاؤ بھائی کیا دقت ہے تم کو، ہم انشاءاللہ بتا رہے ہیں، تم کیا سمجھنا چاہتے ہو، انشاءاللہ ہم بتا رہے ہیں. چنانچہ اس پر جو ایک اعتراض آیا، جس پر اتنی لمبی بات ہو گئی، وہ اعتراض آیا کئی بار سوشل میڈیا میں. جمعے میں شاید اس پر عرض کر چکا ہوں، لیکن یہاں درس میں نہیں عرض کیا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب اسلام تو 1500 سال پرانا ہے، ہمارا دھرم اور فلانا دھرم اور ان کا دھرم تو اتنے سال پرانا ہے. یہ چیز بھی کلیئر ہو جانی چاہیے یہاں پر کہ نہیں، اسلام 1500 سال نہیں، اسلام لاکھوں سال پرانا ہے. آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے بندے، جیسے اللہ کے پہلے بندے ویسے اللہ کے پہلے پیغمبر. آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اللہ کا دین لے کر کے آئے. اللہ کے جو دین لے کر کے آئے اس کا نام اللہ نے اسلام رکھا. آدم علیہ السلام ہی اسلام لے کر کے آئے تھے. مذہب وہی ہے، اس کا نام اسلام ہی ہے. وہ چاہے آدم کے پاس رہا ہو، چاہے موسیٰ کے پاس رہا ہو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا تو اللہ نے نام ہی مسلمان رکھا ہے. وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. پکے مسلمان تھے ابراہیم علیہ السلام. تو پہلی چیز جو ہمارا دین ہے، مالک یوم الدین کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں، یہ 1500 سال نہیں، لاکھوں سال پرانا ہے. 1500 سال سے اس میں ایک کام یہ ہوا کہ 1500 سال پہلے اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ ہوا 1500 سال پہلے. 1500 سال پہلے یہ ہوا کہ قرآن مجید اللہ نے نازل کیا. لیکن اسلام روز اول سے چل رہا تھا. ایک تو چیز یہ. دوسری چیز میرے عزیزو، یہاں پر ایک اور فرق بتا دوں آپ کو میں. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا. دین کے یہاں پر بہت سے معنی ہیں، لیکن دین کے 2 معنی. دین کا ایک معنی مذہب آپ سمجھ لیجئے، شریعت سمجھ لیجئے. دین کا ایک معنی بدلہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے. میرے عزیزو، ایک چیز بہت جلدی سے، کیونکہ آج طبیعت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے، گلا بس 2-4 منٹ میں انشاءاللہ بات مکمل کرتا ہوں اس کو. لیکن ایک چیز کہ دنیا میں صرف اسلام کی خوبی یہ ہے، صرف اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی اسلام کا انٹروڈکشن کیا ہے،
اسلام کی تعریف کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کا پریچے کیا ہے، تو آپ سمپل کہیں گے دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ یہ صرف اسلام کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ مسئلہ چھوٹا ہو، مسئلہ آپ کا ذات کا ہو، مسئلہ آپ کے گھر کا ہو، آپ کے سماج کا ہو، مسئلہ پراپرٹیز کا ہو، مسئلہ حکومت چلانے کا ہو، سب چیزیں یہاں اللہ نے ہم کو بتا دی۔ یہاں تک کہ آپ مسجد میں کیسے داخل ہوں گے، مسجد سے کیسے نکلیں گے۔ ہم ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام صرف مسجد مدرسے تک ہے، نہیں۔ آپ اب گھر پہنچیے، اپنے گھر میں کیسے داخل ہوں گے اسلام بتاتا ہے، اور اس میں حکمتیں لکھی ہیں۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں۔ اب سلام کر کے داخل ہوں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری ماں ہے، ہماری بیوی ہے، ہماری بچے ہیں، لیکن گھر میں عورتیں جب رہتی ہیں تو آزادی سے رہتی ہیں۔ کبھی کبھی دوپٹہ سر سے اتر جاتا ہے، لیکن پتہ چلا سلام کے ذریعے دادا گھر آ گئے، ابا گھر آ گئے، سب پھر دوبارہ سلیقے سے ہو گئی۔ اپنی عزت خود آپ کرنے کی کوشش کریے۔ یہ اسلام میں گھر داخل ہو۔ اب گھر میں آپ کھانا کھائیں گے تو کھانا کیسے کھائیں، پانی پئیں گے تو پانی کیسے پئیں، بستر لگائیں گے تو بستر کیسے لگائیں، سوئیں گے تو کیسے سوئیں، صبح اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں، پھر صبح اٹھنے کے بعد آپ منہ دھلیں گے تو کیسے منہ دھلیں، پھر آپ سرما لگائیں گے تو کیسے سرما لگائیں، بال جھاڑیں گے تو کیسے بال جھاڑیں۔ ایک ایک چیز اسلام نے کلیئر کی ہے۔ جیسے میں موٹی موٹی اور آگے کی بات بتا دوں کہ ان کے یہاں یہ چیزیں مذہبی طور پر ان کے پاس کسی کے پاس نہیں۔ آپ کھیتی کرتے، کسانی کرتے، کیسے کریں اسلام نے بتایا، جانوروں کے حقوق اسلام نے بتائے، ایک ایک چیز اسلام نے کھول کر کے رکھی۔ اللہ کا شکر احسان ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے اسلام میں اور دنیا کے دوسرے مذاہب میں، کہ ہمیں اللہ نے اسی لیے کہا دین ایسا دیا کہ جس میں اللہ نے ہماری زندگی کا ہر مسئلہ رکھا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ ہم کو دکھلا دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے چلنے والوں پر آپ نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ بالکل نہ دکھلائیے جو جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ یہ مختصر سا خلاصہ ہے، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اس میں یہ چیز انسان کو آ جائے۔ بس عبادت کا ایک فرق بتا کر کے بات مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں عبادت کسے کہتے ہیں اور غیروں کے عبادت کسے کہتے ہیں، بڑا بنیادی فرق ہے۔ دیکھیے بھائی، غیروں کے یہاں عبادت کہتے ہیں، اس کے لیے ہندی کا ایک لفظ اگر وہ ذہن میں رہے تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ اس کو بولتے ہیں تپسیا۔ ان کے یہاں تپسیا ہی پوجا ہے، ہمارے یہاں تپسیا حرام ہے۔ فرق ہے۔ ہمارے یہاں آپ یہ بیٹھے ہیں، یہ عبادت کر رہے ہیں۔ ابھی آپ یہاں سے جائیں گے، کوئی دکان جائے گا عبادت کرے گا، کوئی سروس میں جائے گا عبادت کرے گا، اپنے آپ گھر جائیں گے بچوں کے لیے کچھ لے کر کے جائیں گے، یہ عبادت کریں گے آپ۔ ہمارے یہاں پوری زندگی عبادت ہے۔ اب دیکھیے فرق، آپ دیکھتے ہوں گے سال میں کبھی کبھی ایک مرتبہ ایسا موقع آتا ہے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم احسان ہے، آپ یقین نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہم کو دین کی توفیق دی ہے، سچا راستہ دکھلایا ہے۔ دنیا بھی ہماری جنت ہے، آخرت بھی انشاءاللہ جنت ہے۔ دنیا بھی جنت ہے، جانے کتنی مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں، دنیا بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں ایک بڑا طبقہ ہے بیچارہ، وہ ایک خاص موقع پر لاٹھی واٹھی لے کر کے سجا کر کے اسے پانی وانی رکھ کر کے اور قافلہ در قافلہ پیدل لمبا سفر کرتا ہے۔ بارہ بنکی کے آگے خاص جگہ پر وہ قافلے در قافلے جا رہے ہیں۔ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، 100 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں، 150 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں۔ یہ تپسیا کہلاتی ان کے یہاں۔ باقی بات بیچارے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ اس سے زیادہ تپسیا کرتے ہیں کہ لیٹ کر کے جاتے ہیں۔ لیٹیں گے، سامنے پتھر رکھیں گے، پھر لیٹیں گے، لیٹ کر کے جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ مضمون ہے، اللہ کبھی توفیق دیں گے تو ہم بات کریں گے۔ بعض بیچارے ایسے شادی نہیں کرتے، بال نہیں کاٹتے، کپڑے نہیں پہنتے۔ اس کے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو بیچارہ کپڑے ہی نہیں پہنتا،
بالکل برہنہ رہتا ہے. اب ان کا اپنا اپنا تصور ہے. ہمارے یہ ساری چیزیں حرام ہیں. ہم کو کہا نہ، تم شادی بھی کرو گے، اچھے کپڑے بھی پہنو گے اور جسم کو بالکل تکلیف میں نہیں ڈالو گے. ہمارے یہاں یاد رکھیے گا، یہ جسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت. ہمارے جسم کو تکلیف میں ڈالنا حرام ہے. مثال کے طور پر اگر ہمیں بخار آ گیا، نماز پڑھنی ہے لیکن آپ وضو مت کریے، تیمم کر لیجیے. جسم کو تکلیف میں نہیں ڈالنا. حج کرنے کون جائے گا؟ جو صحت مند ہو. بیمار آدمی پر حج نہیں ہے. آدمی صحت مند بھی ہو، آدمی پیسے سے مزدور بھی حج کرنے جائے گا. ہم نے روزہ رکھا، صبح بالکل صحت مند تھے، بیچ میں شدید قسم کی کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی بیماری، روزہ توڑ دو، فوراً توڑو روزہ، کوئی گناہ نہیں ہوگا، بعد میں خالی قضا کر لینا. سفر کر رہے ہو، روزہ مت رکھو. سفر کر رہے ہو، جسم کو تکلیف مت ڈالو، 2 رکعت پڑھو. 4 رکعت نماز ہے، قصر کر لو، 2 رکعت پڑھ لو. ہمارے یہاں اس جسم کا پورا خیال کرنا ہے، پورا لحاظ کرنا ہے. جسم کو بالکل تکلیف میں نہیں ڈالنا ہے. اچھے کپڑے پہننے ہیں، اللہ نے دیے تو اچھا کھانا کھانا ہے، اللہ نے دی تو اچھی سواری پہ چلنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو یہ دین کا ان کے یہاں کیا ہے، جسم کو زیادہ سے زیادہ تکلیف میں ڈالنا. ہمارے یہاں وہ چیز حرام ہے. ہمارے یہاں دین یہ ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنا دین ہے. دین کا تصور کیا ہے؟ دکان پر ہم بیٹھے، دکان ہم نے کھولی، وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے. وہ شخص دکان نہیں چلا رہا ہے، دین پر عمل کر رہا ہے. ایک بچہ اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، انگریزی پڑھ رہا ہے، شاید قرآن نہیں پڑھ رہا، لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ میں قابل بن کر کے قوم کی خدمت کروں گا، دین کی خدمت. وہ خدا کی قسم دین پڑھ رہا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، نیت پر وہ دین کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے. اس لیے میرے عزیزو، دین کا ایک بڑا بنیادی فرق کہ دین میں ہمارے یہاں جسم کو تکلیف میں ڈالنا دین نہیں ہے. ان کے یہاں تپسیا دین ہے. اب آپ تصور کریے، ان کے یہاں چھوٹی چھوٹی چیز دیکھ لیجیے. شادی ہوتی ہے، مصیبت ہے شادی، جہیز اور وہ منگنی اور وہ چڑھاوا اور وہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد وہ بیچارے دولہا دلہن ساری رات سہا کرتے رہتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے 1 منٹ میں نکاح ہو جاتا ہے. نہ جہیز کی ضرورت ہے، نہ چڑھاوے کی ضرورت ہے، نہ منگنی کی ضرورت ہے، نہ نئے کپڑے کی ضرورت، کوئی ضرورت نہیں. ان کے یہاں کوئی شخص مر جائے تو مصیبت ہے. غریب آدمی کی بخشش نہیں ہوگی جب تک چڑھاوا نہ چڑھا. ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے. ایک غریب آدمی جنت جائے گا انشاءاللہ، کسی چڑھاوے کی ضرورت نہیں. اتنا آسان دین ہمارے یہاں ہے. اللہ تعالیٰ بہرکفاف حضرات کو قبول فرمائے. اور مجھے اور بھی باتیں کرنی تھی لیکن اب طبیعت ساتھ نہیں دے رہی میرا. آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اپنے علاقوں میں، اپنے تعلق والوں میں، جو میں نے شروع میں گزارشیں کی ہیں کہ اگر نہ ہو سکے تو ہر مسجد میں ایک نظام یہ بنائے کہ دن میں 2 رکوع قرآن کا ترجمہ یا تشریح امام صاحب خالی دیکھ کر کے پڑھ دیں، آپ سن لیں. سال بھر میں ایک بار قرآن کا ایک دور ہر مسجد میں ہو جائے انشاءاللہ. اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اور اگر آپ کے علاقوں میں کہیں درس قرآن ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا ہے تو آپ گزارش اپنے علاقوں میں اپنی بہنوں سے، دوستوں سے یہاں کے بارے میں اطلاع کریں تاکہ یہیں سے اللہ کرے کچھ فیض پہنچ جائے اور اس اجر میں آپ حضرات بھی شامل ہو. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب